بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ایھا المؤمنون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ 5 اگست کو ریاست کی تقسیم کے بعد جب سے جموں کشمیر میں لاک ڈاؤن رہا، تب سے کرگل بھی بری طرح اس لاک ڈاؤن سے متاثر ہوا۔ اس دوران کرگل کے دکانداروں، تاجروں، طلباء غرض ہر کوئی اس سے متاثر ہوا۔ دسمبر میں زوجلہ بند ہوا۔ اس دوران کرگل کے بہت سے ٹرک اور ٹیکسی اور چھوٹی گاڑیاں، بڑی گاڑیاں زوجلہ کے اس پار پھنس گئی۔ پھر انتظامیہ نے دعویٰ کیا کہ اس سال سردیوں میں ہم زوجلہ کھلا رکھیں گے۔ یہ سوچ کر عوام بھی مطمئن ہو گئے، سوچا شاید سب ٹھیک ہوگا، لیکن بدقسمتی سے زوجلہ پچھلے سال کے بنسبت پہلے ہی بند ہوا۔ جب مارچ کا مہینہ شروع ہوا تو انتظامیہ کا یہ دعویٰ تھا کہ زوجلہ ریکارڈ مدت میں کھل جائے گا، لیکن پھر کورونا کے چلتے لاک ڈاؤن ہوا اور کرگل میں 17 مارچ سے لاک ڈاؤن ہوا، یعنی باقی ملک بھر سے پہلے۔ اب الحمدللہ ابھی ہمارے خطے لداخ کی سچویشن، حالت ایسی ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کورونا وائرس کو لے کر کرگل کی صورتحال اور ہمارے پورے خطے لداخ کی صورتحال، بالخصوص کرگل کے صورتحال کنٹرول میں ہے، اور کورونا کی وبا کی روک تھام کے لیے عوام بھی انتظامیہ کے شانہ بہ شانہ کھڑی ہے، اور آئندہ بھی اس کورونا کے خلاف جنگ میں ہم سب حصہ بنے رہیں گے۔ لیکن انتظامیہ کا رد عمل عوامی مسائل، بالخصوص روزمرہ کی ضروریات کو لے کر بالکل مایوس کن رہا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انتظامیہ بالکل عوامی مسائل سے غافل ہے، اور کرگل کے عوام کے ساتھ دوم درجہ کے شہری کا سلوک ہو رہا ہے، جو بالکل قابل برداشت نہیں ہے۔ اس وقت پوری کرگل میں ضروری اشیاء کی قلت ہے۔ جموں اور سری نگر میں پوری ملک سے گاڑیاں آ رہی ہیں اور ضروری اشیاء لائی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے خطے لداخ میں صرف زوجلہ کے نام پر انتظامیہ لوگوں کو الجھا رہی ہے، اور ہمیں پھر سے کارگو کا دلاسا دلایا جا رہا ہے۔ اگر انتظامیہ نے مینا مرگ میں اسکریننگ کے انتظامات کیے ہیں تو پھر زوجلہ کو بند رکھے جانے کا کیا جوازیت بنتا ہے؟ اس وقت ہمارے بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جس کا جلدی حل کیا جانا نہایت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلے زوجلہ سے ضروری اشیاء کی سپلائی، جو کرگل کے عوام کے لیے لائف لائن ہے، جلد از جلد بحال کی جائے۔ سری نگر میں درماندہ ٹرک ہیں اور دیگر گاڑیاں ہیں جو انتظامیہ کے دعویٰ کے بعد مطمئن ہو کر چھوڑ کر آئے تھے۔ ان گاڑیوں کے مالکان کو جلد از جلد زوجلہ سے لانے کی پرمیشن دی جائے۔ تیسری بات، ہمارے اسٹوڈنٹس اور زائرین اور عوام جو ملک کے دیگر حصوں میں، بالخصوص
جموں، سری نگر، غازی آباد، جودھ پور وغیرہ میں ہیں۔ انتظامیہ کے پاس ان کو انخلاء کا کوئی پلان نہیں ہے۔ انتظامیہ کو اس پر بھی سوچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور چوتھی بات، ہمارے زائرین جو ایران میں اس وقت درماندہ ہے، انہیں بھی فی الفور اپنے وطن واپس لایا جائے۔ ان مسائل کو لے کر ہمیں کافی تشویش ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے پیش نظر ہمارے تشویش میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ انتظامیہ سے اپیل ہے، ان مسائل کا کوئی حل نکالیں اور ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ایک اہم اپیل میں اپنی مقامی سیاسی پارٹیوں سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کام اپنے حلقے میں فنڈ تقسیم کرنا ہی نہیں ہے، اور الیکشن جیتنا اور ہارنا ہی نہیں ہے، بلکہ عوامی مسائل کو لے کر جمہوری طریقے سے جد و جہد کرنا بھی، یہ بھی آپ کا کام ہے۔ لیکن افسوس کہ ساری جماعتیں صرف الیکشن تک محدود ہو چکی ہے۔ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، ضرورت ہے کہ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں۔ ساتھ ہی میں مقامی ہیل کونسل سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی عوامی توقعات پر اتر آنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو بے ربط نہ بنائیں۔ اس سے عوامی نمائندگی کی حیثیت متاثر ہو رہی ہے۔ ہم مرچنٹ ایسوسیشن، ٹیکسی یونین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بر وقت اپنے مسائل کو سامنے رکھا، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ دیگر سرکاری محکموں اور غیر سرکاری محکموں یا یونینز جتنے بھی ہو، جو بھی ہو، اپنے مسائل کے حل کے لیے آئین ہند کے دستورات کے مطابق اپنے مسائل کو اٹھائیں گے اور اس کے حل کے لیے کوشش کریں گے تاکہ کرگل مزید پسماندگی کی طرف نہ جائے۔ میں آخر میں آپ سب سے دس بستہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ان غریب عوام کو بھوک سے مرنے نہ دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کرگل پچھلے 5 مہینوں سے بند ہے، اور آپ سب کو یہ احساس ہونا چاہیے، ایڈمنسٹریشن کو بھی اور ہمارے سیاسی تنظیموں کو بھی اور جتنے بھی ہمارے یونینز ہیں ان سب کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے عوام اگر 1 مہینہ اور اگر اسی طرح حالت رہا تو ہمارے کرگل میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور آپ کو بھی بخوبی معلوم ہے کہ کرگل میں سبزی لائی جا رہی ہے، لیکن ہفتے میں ایک بار سبزی، کیا دنیا کا دستور یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار سبزی دیا جائے، باقی دال اور وغیرہ اور خشک چیزیں کھائے جائیں؟ کیوں ہر روز سبزی نہیں لایا جاتا ہے؟ کیوں ہمیں آج کے اس دور میں ان کھانے کی اس مقدماتی چیزوں کو، بنیادی چیزوں سے ہم محروم ہیں؟ لہٰذا ان چیزوں پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، خاص کر ایڈمنسٹریشن کو، انتظامیہ کو، خطے لداخ کی انتظامیہ کو ان چیزوں پر بہت سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے 10 بستہ گزارش کرتا ہوں کہ ان پر جلد از جلد ایکشن لیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔